بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر ہے، قطری شہزادے پر بلوچستان میں حملہ کرنے والے کون؟ شہزادوں کی شکارگاہوں کی اندرونی کہانی۔ زاہد گشکوری صاحب یہ ساری خبر سامنے لے کر آئے ہیں، بہت ہی حساس معلومات ہیں۔ زاہد گشکوری صاحب سینئر صحافی ہیں، ہم نیوز سے وابستہ ہیں، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے ان کے، اور اس کے علاوہ یہ جیو میں، دا نیوز میں، CNN، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کر چکے ہیں، سما پر کام کر چکے ہیں، دیگر پاکستان کے بڑے بڑے چینلز میں کام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ پوری خبر شیئر کی ہے۔ ابھی یہ خبر آئی تھی کہ بلوچستان میں اس طرح کا حملہ ہوا ہے، لیکن اس میں ڈیٹیل نہیں تھی کہ کن لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں نہیں بتایا گیا تھا لوگوں کے زخمی ہونے کا، شہادتوں کا ذکر ضرور تھا، لیکن اتنی ڈیٹیل کہیں نہیں تھی جتنی یہ سامنے لے کر آئے ہیں زاہد گشکوری صاحب، اور ساری تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ قطری شہزادے پر بلوچستان میں حملہ کرنے والے کون تھے، شہزادوں کی شکارگاہوں کی اندرونی کہانی کیا ہے، یہ تلور کے شکار کے لیے آئے اور وہاں پر کیا کچھ ہوا، یہ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بہت اہم خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دینے والے ہیں، اور پہلے بھی 2 دفعہ کامیاب احتجاج ہو چکا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تیسری دفعہ وہ نہیں کر پائیں گے یا گولیاں چل گئی ہیں تو لوگ رک جائیں گے، نہیں، خطرات یہ ہیں کہ اس دفعہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب اسلام آباد گئے تو ہم نے تیاری کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ پہلے گولیاں چل گئی تھیں تو حالات پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ حکومت کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کی پہلی کال بھی کامیاب نہیں ہوگی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تھے اکتوبر میں، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگلے مہینے نومبر میں اس سے بھی زیادہ لوگ آئے تھے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پھر سے اعلان کر دیں، اور ابھی سے یعنی اگلے چند دن میں اعلان ہو جائے، اور پھر مارچ کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ یہ مارچ کب ہو سکتا ہے اسلام آباد کی طرف، اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے سنیے زاہد گشکوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ زاہد گشکوری کا اسلام آباد سے اسلام پہنچے۔ آج ایک میں اہم سٹوری لایا ہوں، سٹوری ہے قطری شہزادوں کے بارے میں، جو پاکستان میں مختلف اضلاع میں دور دراز کے علاقوں میں شکار کھیلنے ہر سال پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر اسپیشل پرمٹ جاری کرتا ہے، یعنی اسٹیٹ گیسٹ کا ان کو درجہ ہوتا ہے، خصوصی ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے۔ اب یہ کون لوگ تھے جو آئے ہیں خاندان کے، ان کا نام بھی انہوں نے بتایا ہے، اور ساری تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قطری شہزادوں کے قافلے پر تربت اور گوادر کے درمیانی راستوں سے بلوچستان میں سفر کر رہے تھے۔ معلومات کے مطابق علی بن عبداللہ ثانی، جسیم الثانی، شیخ محمد بن عبداللہ ثانی، یہ سب رائل فیملی کے ممبر ہیں، اور ان کے قافلے پر حملہ ہوا جس میں FC کے 2 اہلکار شہید ہوئے اور 4 زخمی۔ FC کے نائک زمان، لانس نائک عمر ظہور شہید ہوئے، نائک نعیم، سپاہی جاوید، سپاہی امین، سپاہی وحید شدید زخمی ہوئے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق رائل فیملی کی جس گاڑی پر حملہ ہوا اس میں کچھ زخمی نہیں ہوئے۔ ابھی تک کی معلومات کے مطابق یہی صورتحال ہے۔ اب دیکھیے کتنی محتاط ہو کر وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں زاہد گشکوری، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت پاکستان میں 21 کے قریب قطری رائل فیملی کے ممبر پاکستان میں موجود تھے۔ یہ ہر سال آتے ہیں، پاکستان میں 100 کے قریب رائل فیملی کے ممبر آتے ہیں۔ سعودی عرب، UAE، عمان، قطر، بحرین سے رائل فیملی کے ممبر پاکستان آتے ہیں۔ یہ ممبر پاکستان میں بہت کام بھی کراتے ہیں ویلفیئر کے، مقامی لوگوں کو نوکریاں بھی ملتی ہیں، اور یہ عام بات یہ بھی ہے ان ممالک میں 70 لاکھ کے قریب پاکستانی روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں۔ سالانہ $20 ارب کے قریب زر مبادلہ انہی ممالک سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کے مہمانوں کو ہائی لیول کی سیکورٹی دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے 2017 میں بھی بلوچستان کے ایک علاقے میں ایسا ہی حملہ ہوا تھا، مگر تب حالات کچھ اور تھے۔ یہ خاندان تلور کی شکار کے غرض سے آتے ہیں۔ تلور میں خاص قسم کی طاقت ہوتی ہے، جو بھی یہ شکار کرنے آتے ہیں خصوصی طور پر پرمٹ حاصل کیے جاتے ہیں، اور یہ بڑی دفعہ سٹوریز پاکستان میں آ چکی ہیں، تلور کا شکار کس طرح کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور خاص پرمٹ۔ اب یہ دیکھیے کہ بڑی خطرناک صورتحال کے یہ اس طرح کا خوفناک حملہ ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رائل فیملی ہے، اور یہ بڑی سینسٹیو انفارمیشن، اور بہت اب دیکھیے حالات کس طرح کے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اس طرح کے واقعات آئے دن ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں مکمل امن ہو، ہماری دعا ہے، ہمیشہ اپنے وطن کو، اس کے باسیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ اب یہ جناب صدیق جان نے اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ خبر دی کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان آنے والے دنوں میں یہ اعلان کریں کہ بھئی ایک اور مارچ ہوگا، اور یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ اس طرح کا مارچ یہ سہ نہیں سکے گی۔ پھر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی بن گنڈا پور یا کسی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کر کے روک سکیں گے، کال عمران خان کی ہونی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں تک ہوا کہ علی بن گنڈا پور کو لوگ کہہ رہے تھے آگے بڑھو، وہ گاڑی سلو کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا، پھر ادھر ادھر نہ چلے جائیں، تو وہاں کارکن ان کو لیڈ کرنے لگ گئے تھے، یہ صورتحال ہوئی تھی۔ تو اب بھی جب عمران خان کال دیں گے تو چاہے گنڈا پور آگے آئیں نہ آئیں، کوئی لیڈرشپ ہونا ہو، لوگ نکل پڑیں گے۔ اور اس دفعہ ان کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں گولیاں چلی تھیں، تو آپ سوچئے
کہ لوگ پھر کس سوچ کے ساتھ آئیں گے، تو یہ حکومت کے سوچنے کا کام ہے۔ باقی ایک بڑی رہائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما چودھری پرویز الہی کے قریبی ساتھی محمد خان بھٹی کو رہا کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ انہوں نے بھی خاموشی توڑ دی ہے۔ ویسے سیاست میں گفتگو نہیں کرتی ہیں، لیکن اسی طرح کسی فنکشن پہ تھی، خواتین کے حوالے سے کچھ تھا، تو اس میں انہوں نے راز کھول دیے ہیں اور کہا ہے کہ طالبان کو دوبارہ آباد کرنے سے متعلق جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے ایک تجویز دی تھی، جس پر ایک کمیٹی بنی تھی، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات اور دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ تب تک نہیں ہوگا جب تک منتخب نمائندوں کا اتفاق نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی اور پھر اس سلسلے کو پی ڈی ایم حکومت نے آگے بڑھایا تھا، تو وہ بعد میں بھی سلسلہ جاری رہا۔ حامد میر صاحب دیگر سب لوگ اس پر بات کر چکے ہیں اور گواہیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ سجیشن دی تھی ہماری ایک کابینہ کی، اور اس میں کیبنٹ ممبرز اور جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے ٹرائبل ایریاز کے، ان کو بھی بلایا گیا، اور ساتھ جنرل فیض بھی تھے ادھر، تو یہ ڈسکشن ہوئی اور فیصلہ واضح طور پہ تھا کہ کوئی ڈائیلاگ اور ری سیٹلمنٹ نہیں ہوگی جب تک کہ کنسنسس نہیں بنے گا۔ یہ سن لیا آپ نے شیریں مزاری صاحبہ کی گفتگو۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب حبیب اکرم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک راستہ دیکھ رہے ہیں۔ ویسے حکومت کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال بنائے، لیکن جب بیرونی دباؤ بڑھنے لگے تو اندرونی اختلاف ختم کرنا بہترین فیصلہ ہے۔ عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ عمران خان کو جواز بنا کر پاکستان کے ساتھ حساب کتاب سیدھے کرے گا، اس لیے عمران خان نے ملک کے مفاد کی خاطر مذاکرات کرنے شروع کیے ہیں۔ یہ بہترین حکمت عملی ہے، اور یہ عمران خان ایک راستہ دے رہے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، حالات آنے والے دنوں میں مشکل ہو سکتے ہیں۔ اب اگر حکومت اس پر بھی نہیں آتی اور کوئی راستہ نہیں نکالتی تو پھر مارچ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دوبارہ کال آ سکتی ہے۔ اگر ٹرمپ چاہتے تو رچرڈ گرینل کو آسانی سے خاموش کرا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جب فریقین کے درمیان سازش بیٹھ جائیں تو پھر دونوں ہی کمزور پڑ جاتے ہیں، اس لیے بہتر راستہ ساتھ بیٹھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس سے کچھ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ سینئر صحافی زیغم خان صاحب نے کہا ہے کہ اب اس میں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو مذاق بنا دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طرح زور زبردستی سے کروائی گئی، اور اس کے بدلے میں کیا 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 گیا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ وہ فضل الرحمان صاحب نہیں، وہ سرکاری طرف سے آیا تھا، سرکار کا بل تھا جو وزارت قانون سے ہو کر آتا ہے، پھر اس کو کس طرح روکا گیا اور کیا کیا گیا۔ اب اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے، بہت مسائل ہوں گے۔ یہ کر تو دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے چکر میں، لیکن وہ آئینی ترمیم، اس کے اثرات، اور یہ جو اب یہ مدارس رجسٹریشن کا معاملہ ہے، یہ اس کے اثرات آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہوں گے پاکستان پر۔ ابھی آپ دیکھتے جائیے آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ شیخ بغاوت اکرم صاحب کہتے ہیں عمران خان کو بنی گالہ ہاؤس اریسٹ ہونے کے بدلے سیاسی سپیس دینے کی آفر بھی کی گئی ہے، لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ پہلے سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات چھوڑو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے اپنی، لوگوں کا سوچو۔ آخر میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو ظاہر ہے کہ مذاکرات میں بھی پیش ہیں، اب نظر آتا ہے کہ نون لیگ میں بھی اس وقت دراڑ ہے، جس طرح خالد سعد رفیق صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ جی یہ دیکھیں میں تو لیڈرشپ کو کہتا رہا یہ کیا کر رہے ہیں، اور عمران خان نے تو مجھے جیل میں نہیں ڈالا تھا، پھر غلط فیصلے کیے جا رہے لیڈرشپ کی طرف سے، اور ملک اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتا، انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ اور خالد سعد رفیق شاید اس سوچ کے ہیں کہ مذاکرات کسی طرح کامیاب ہو جائیں، لیکن ایک شہباز شریف کیمپی ہے جو کہتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہے وہی کرنا ہے۔ نواز زرداری عمران خان ساتھ بیٹھ جائیں تو 70 سال کے مسائل 70 دن میں حل ہو جائیں گے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی دباؤ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ تو ملتی نہیں تھی، تو اب پھر ہاتھ سے جا رہی ہے، تو یہ تینوں بیٹھ جائیں اس سے پہلے کہ حالات بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ تو اب انہوں نے کہا جی تینوں ساتھ بیٹھ جائیں، 70 سال کے مسائل 70 دن میں حل ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق نے کہا جی ریموٹ کنٹرول سے جمہوریت چل رہی ہے اور اس طرح نہیں ہو سکتا، اور سیاستدان رگڑا کھاتا رہے اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے گولف کھیلتا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، خواجہ سعد رفیق نے کہا۔ تو نون لیگ میں بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری جو قیادت ہے ان کے سامنے ہم کہتے ہیں کب تک ہم بند کمروں میں روتے رہیں گے کہ کیا ہوا ہے، ہم نے آزاد کشمیر میں کیا کیا ہے، کس طرح کی گورنمنٹ بنا دی ہے۔ تو بند کمروں میں رونے کا وقت نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ان کی دیگر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بیٹھ کر رونا دھونا کاری ہوتی ہے، جی ہماری سنی جا رہی ہے، وہ نہیں ہو رہا، تو میں اب کھل کر بات کر رہا ہوں۔ تو نون لیگ میں آپس میں بھی دراڑیں پڑتی اور بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔